اب یہ آیتیں کب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول بھی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلے تو اتنے میں ہمارا گزر اسواف میں ایک انصاری عورت پر ہوا۔ کوئی جگہ ہوگی اسواف مدینہ میں، ایک انصاری عورت پر ہوا۔ وہ عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، یہ دونوں لڑکیاں ثابت ابن قیس میرے شوہر کی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ثابت ابن قیس جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان لڑکیوں کے چچا اور ان کے پورے مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض ہو گئے۔ چچا آئے اور آ کر کیا کیا کہ نہیں، لڑکیوں کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا، بیوہ کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اور ہمارے بھائی کا مال پورا قبضہ کر کے انہوں نے لے لیا، اور ان کے واسطے کچھ باقی نہیں رکھا۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو خدا کی قسم، اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکاح میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا۔ وہاں ایسا ہی رواج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت جابر فرماتے پھر جب سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت، اس کے دیور یعنی لڑکیوں کا وہ چچا جس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا، ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا۔ آپ نے لڑکیوں کے چچا سے فرمایا لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دو۔ روپیے میں سے اگر روپیہ چھوڑا ہے تو اس میں سے ثابت ابن قیس نے جو چھوڑا ہے اس میں سے 66 پیسہ ان کو دے دو۔ ان کی ماں کو 8واں حصہ دو۔ روپیے میں سے 12.5 پیسہ 8واں حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ 25 پیسہ 4تھا حصہ ہوتا ہے، تو اس کا آدھا کرو تو 12.5 پیسہ اس کی ماں کو دو۔ یہ بیوہ کا حق ہوتا ہے۔ جو بچے وہ تم خود رکھ لو۔ اب جو بچے کا 66 گیا، 12.5 پیسہ گیا، تو بچہ کتنا دیکھو، 66 سے 76، 77، 78، 78.5۔ اب جو بچا وہ تم چچیرے بھائی لوگ رکھ لو۔ اس حدیث میں جس مسئلے کا ذکر ہے، اس میں آپ نے 2 لڑکیوں کو بھی 2/3 حصہ دیا۔ جی، اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، یہ تو 2 تھی، اگر ایک لڑکی چھوڑا ہے مرنے والے نے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ روپیے میں سے 50 پیسہ اس کو دے دیں گے لڑکی کو۔ کتنی رعایت کی ہے قرآن نے۔ جی، باقی دوسرے لے لیں گے 50 پیسے میں۔ ماں باپ کا حق بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ماں باپ کا حصہ بتایا اور 3 حالتیں ذکر فرمائی۔ پہلے یہ کہ ماں باپ دونوں زندہ چھوڑے اور اولاد بھی چھوڑی، مرنے والے نے، مرنے والا مر گیا زید، ماں باپ چھوڑا اور اولاد بھی چھوڑی، چاہے ایک لڑکی ہی، ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو، اس صورت میں ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ 6واں حصہ 16 پیسہ ہوتا ہے روپیے کا، 16 16.5 وہ ماں کو ملے گا، اور 16 باپ کو ملے گا۔ گیا کتنا پھر؟ 33 ہے نا۔ اب باقی جو بچے گا وہ دیگر ورثہ، اولاد اور بیوی یا شوہر لے لیں گے۔ اب بعض حالات میں جو کچھ بچا ہوا پھر والد کو واپس بھی ملتا ہے، جو اس کے مقررہ حصے کے علاوہ ہوتا ہے۔ علم فرائض کی اصطلاح میں اس طرح کے استحقاق کو استحقاق تعصیب کہتے ہیں، عصبہ بن کر حصہ پانا۔ دوسری حالت یہ بتائی کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہو۔ مرنے والا زید مرا، پہلے اس صورت میں اولاد چھوڑا، اولاد نہیں چھوڑا، بھائی بہن میں نہیں چھوڑا، ماں باپ موجود ہو، اس صورت میں مال موروث کا 1/3 حصہ، ثلث 33 پیسہ یہ ملے گا 1 روپیے میں سے ماں کو، اور باقی 2/3 باپ کو مل جائے گا، 66 پیسہ باپ کو مل جائے گا، اور وارث ہے ہی نہیں ہو۔ یہ اس صورت کا حکم ہے جبکہ مرنے والے کے ورثہ میں اس کا شوہر یا اس کی بیوی بھی موجود نہ ہو۔ اگر شوہر یا بیوی موجود ہو تو سب سے پہلے ان کا حصہ الگ کیا جائے گا، بیوہ کا یا رنڈوے کا۔ جس کی بیوی مر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رنڈوا۔ ہاں، اس کا حصہ الگ کیا جائے گا، اور باقی میں پھر ان کو دیا جائے گا ماں اور باپ کو۔ تیسری حالت یہ بتائی مرنے والے کی اولاد تو نہ ہو لیکن بھائی بہن موجود ہو۔
جن کی تعداد 2 ہو، چاہے 2 بھائی ہوں، چاہے 2 بہنیں ہوں، یا 2 سے زیادہ، اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر کوئی وارث نہیں تو بقیہ حصہ باپ کو مل جائے گا۔ یہ 3 حصے ماں باپ کے لیے بیان فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے باپ اور یہ تمہارے بیٹے، تم کو نہیں معلوم ہے ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تم میں کس کو نفع، تم کو کس سے زیادہ نفع پہنچنے والا ہے، یہ تم کو نہیں معلوم، یہ کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ اسی لیے اسی حساب سے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے طے کیے ہوئے حصے ہیں۔ اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر تمہاری رائے پر تقسیم کا، میراث کی تقسیم کا مدار رکھا جاتا تو مدار تقسیم تم لوگ نفع رسا ہونے کو بتاتے ہیں کہ جس سے اپنے کو زیادہ نفع ہے اس کو زیادہ حصہ دو، جبکہ آدمی بدل سکتا ہے، لیکن نفع رسا کون ہوگا یہ تم کو معلوم نہیں ہے۔ مال لیا اور پھر تمہارا نقصان کیا، اور سب سے زیادہ نفع کس سے پہنچ سکتا ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اس کا یقینی علم حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، اس لیے بجائے نافع ہونے کے اللہ نے نفع کو بنیاد نہیں بنایا۔ تم میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ بیٹا بیٹی، ماں باپ، ان کو دو، اور ان کو اتنا اتنا دو، سب بتا دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلا دیا کہ میراث کے جو حصے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں وہ اس کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کوئی رائے دے کر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آیا؟